السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر کا انعام۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، پانی نکل جائے موت۔ جیسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں ڈاکٹر، جسم سے پانی نکل گیا موت واقع ہو جائے گی۔ تو پورے اسلام کی ہر صفت کا لازمی جزو ہے صبر۔ پانی کی طرح اگر صبر نکل گیا تو اسلام باقی نہیں، دین باقی نہیں۔ ایک صبر ہے آفات پر صبر، وہ تو کرنا ہی ہے ہر حال میں۔ صبر وہاں پرکھا جاتا ہے جب زیادتیاں آئیں لوگوں کی طرف سے، تنقید کی جائے، تانے دیے جائیں، طنز کے تیر آئیں، ذلت کے رویے ہوں، بے عزت کیا جائے، حق پر ہوتے ہوئے بھی حق سے محروم رکھا جائے، بغض کے رویے ہوں، قطع تعلقی کے رویے ہوں اور بد اخلاقی کے رویے ہوں، اور پھر سب کچھ برداشت کرتے ہوئے صرف اللہ کی خاطر صبر کیا جائے، خاموش رہا جائے، کیونکہ خاموشی تو آدھا علم ہے۔ تو سوچو کتنا اجر ہوگا اللہ کے ہاں اس صبر کا، جو ہم چاہ کے بھی سوچ نہیں سکتے۔ پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ جنت صبر پر، دنیا کی امامت صبر پر، قیادت صبر پر۔ صبر کرنا سیکھو، جیسے اچھے لباس سے مرد ہو یا عورت خوبصورت لگتے ہیں، ایسے ہی صبر سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خوبصورت ہو جائیں گی۔ ہر جگہ پر چوٹی کی چیز صبر ہے، اور آخری چیز جو بیان ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ سورۃ العصر میں آخری بات، اے ایمان والوں مدد حاصل کرو صبر سے اور ایمان سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، اپنے آپ کو روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بدظن ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا صبر ہے۔ مثلاً سخت سردی میں لحاف سے نکل کر گرم پانی نہیں بھی ہے تو وضو تو کرنا ہے، اور جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہی صبر ہے، اور یہ جو ایک صبر آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو اس کا وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف پیراہوں میں صبر کا حکم دیا گیا۔ اے نبی صبر کیجئے جیسے صبر کیا ہمارے ان عظم رسولوں نے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے۔ اللہ نے جو آزمائشیں مقرر کی ہیں اس پر صبر کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بہت سی عورتوں کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، خواتین بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ بے صبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ چیخنا، چلانا، واویلا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں۔ مانگتے رہو، مانگتے رہو، اس چکر میں نہ پڑو کہ کون سی قبول ہوگی یا کون سی قبول نہیں ہوگی۔ ہر چیز اللہ سے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، تسلی ہونی چاہیے اللہ کے ہاں دعا مانگ کے، کہ وہ ہمارا برا نہیں چاہتا۔ کبھی بھی ہم نے اپنا دکھ اللہ کے سامنے رکھ دیا، وہ کرے وہ بھی ٹھیک، نہ کرے وہ بھی ٹھیک، جو بھی فیصلہ ہمارے لیے اللہ نے کرنا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ ہمیں اللہ کی ذات پر ہر حال میں یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی کرے گا ہمارے لیے وہی بہترین فیصلہ ہوگا۔ اللہ آزماتا ہے
وہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہتا۔ جو اللہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ ہم بے صبرے ہیں، صبر نہیں کرتے، لیکن میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہمارے صبر کا اجر بے انتہا دیتا ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بناؤ، تعلق ختم نہ کرو، اللہ پر یقین رکھو، اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور مطمئن ہو جاؤ کہ جو ہوگا بہترین ہوگا۔ بڑی صدیاں صبر کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے پھول اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں۔ وہ 2 اصول جس کے اوپر ایک سلطنت کھڑی ہوتی ہے، اور وہ اصول جس پر انسان کی اصل کامیابی ہوتی ہے، وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ ہم ایک عام سے انسان کو لوگوں کے اوپر غالب کر دیتے ہیں، فلسفوں کے اوپر غالب کر دیتے ہیں، مزاجوں کے اوپر غالب کر دیتے ہیں۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی چیزوں پر غالب آ جاتی ہیں جب وہ 2 کام کرتا ہے۔ پہلی چیز ہے صبر اور دوسری چیز ہے یقین۔ صبر اور یقین یہ 2 انگریڈینٹس ہیں جس نے آپ کو پہنچانا ہے اپنی منزل تک۔ دونوں میں سے ایک ڈراپ ہو گئی یا ایک ساکت ہو گئی تو بات نہیں بنے گی۔ تو بہت سارے لوگوں کے پاس یقین بڑا ہوتا ہے کہ یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، لیکن جو اس پورے مقصد کو ریٹین کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ اور جن میں صبر ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی یقین کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے رب کی رحمت سے نا امید، گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ 2 چیزیں انسان اپنا لے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، تو انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہوا صبر اور اللہ پر یقین آپ کو ضرور اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجیے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔